ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ درود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر اور علماء حقہ پر۔ بات بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں۔ ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو اس کی پہلے ہی معذرت کرتا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے 3 بندوں کو آزمایا، ان میں ایک گنجا تھا، ایک پھلویری والا اور ایک اندھا تھا۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس انسانی شکل میں آئے اور آ کر گنجے سے کہا، ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ گنجے سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کیا چاہیے؟ سر ہے، سر میں دھوپ لگتی ہے، سر سڑتا ہے، اور بال چاہیے، اور کیا چاہیے؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو بال عطا کیے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں اور کیا چاہیے؟ کن جو ان سے نے کہا مجھے اونٹوں سے بڑی محبت ہے، تو ایک باغن اونٹنی دی، چلے گئے۔ اب پھلویری والے کے پاس آئے تو آ کر اس سے پوچھا تجھے کیا؟ انہوں نے کہا پھلویری ہے، گھن آتی ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے شفا مل جائے، اور کیا چاہیے؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ تو تجھے کیا چاہیے؟ انہوں نے مجھے گائے بہت پسند ہے۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گابن گائے دی اور چلے گئے۔ اب گئے اندھے کے پاس، اندھے سے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا اندھا ہوں، آنکھیں چاہیے، اور کیا چاہیے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں آنکھیں عطا فرمائی۔ اب اس نے کہا مال سے تجھے کیا؟ انہیں مجھے بکریاں بہت پسند ہیں، تو ایک گابن بکری دی اور چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا، اس کے اونٹ بڑے، اس کی گایاں بڑی، اس کی بکریاں بڑی۔ اب ان کی آزمائش کا وقت آ گیا۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، سب سے پہلے گنجے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں، دور جانا ہے، میرے پاس کچھ نہیں، زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے، اللہ کے نام پہ کوئی چیز مجھے عطا کر، اللہ کے نام پہ کوئی چیز مجھے عطا کر تاکہ میرا سفر آسانی سے گزر جائے۔ تو اس گنجے نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرا عزیز و اقارب ہیں، ان کا خرچہ برداشت نہیں ہوتا، میں فلاں جگہ پہ خرچ کرتا ہوں، فلاں جگہ پہ خرچ کرتا ہوں، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، میں تجھے کیا دوں؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم وہ گنجا تو نہیں تھا جس کے سر پہ بال نہیں تھے؟ تم غریب تھا؟ کہا کیسے یار، گنجے کے سر پہ بال کیسے آتے ہیں؟ میرے تو سر پہ بال ہیں، میرے باپ داتا، میرے آبا و اجداد تو ایسے تھے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، پھر تو جیسا تھا اللہ تجھے ویسا کر دے۔ اس کے اونٹ مرنے شروع ہو گئے، اونٹ مر گئے، سر کے بال گئے، وہ گنجے کا گنجا پھر گنجا ہو گیا۔ اب وہ پھلویری والے کے پاس گئے کہ یار میں غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں، دور جانا ہے، میرے زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے، اگر اللہ کے نام پہ کچھ مجھے تو دے۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ میرے خاندان کے، میرے عزیز و قارب کے اخراجات بہت زیادہ، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، میں تجھے کیا دوں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا تم وہی تو نہیں جس کو پھلویری تھی اور جسم پہ داغ تھے تو غریب تھا؟ اس نے کہا نا یہ تو میرے ابا و اجداد سے تھے، میرے باپ دادا سے، ایسے سے ایسے ایسے ایسے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ تو جیسا تھا پھر ویسا ہی ہو جائے، تو جیسا تھا پھر ویسا ہی ہو جائے۔ اور اس کی گائے مرنی شروع ہو گئی اور جسم پہ دوبارہ پھلویری آ گئی۔ اب اندھے کے پاس گئے، اندھے کے پاس، اندھے کو جا کر کہا میں غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں، دور جانا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو اگر اللہ کے نام پہ۔ اندھے نے کیا کہا، میں غریب تھا، مسکین تھا، میں اندھا تھا، ایک بندہ آیا، اس نے دعا کی، مجھے بکری دی، اللہ نے بکریوں میں اضافہ کیا، یہ سب کچھ اللہ کا مال ہے، جتنا تمہارا جی چاہتا ہے وہ لے کے چلے جاؤ۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری آزمائش تھی، تم تو کامیاب ہو گئے، 2 جو ہے ناکام ہو گئے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا ماضی بھول چکے ہیں، آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا ماضی بھول چکے ہیں۔ تو اللہ کی آزمائش سے بچیں، اللہ کی پکڑ سے بچیں، کہیں اندھے اور کہیں گنجے اور پھلویری والے کا حساب تمہارے ساتھ بھی نہ ہو جائے۔ جب اللہ نعمت دیتا ہے نا تو انسان کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نتیجہ جو بھی چاہو، جس کا بھی جی چاہے، جیسا بھی چاہے اخذ کر لینا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔